الزام کیوں نہ ہوگا جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بلا شبہ جو اللہ کے عہد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا معاوضہ لے لیتا ہے ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور نہ ان کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوگا اور نہ قیامت کے دن اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور بعض ان میں ایسے بھی ہیں کہ اپنی زبانوں میں کتاب پڑھتے وقت خاجی دکھاتے ہیں تاکہ تم ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب ہی کا جز سمجھو جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب اللہ کے پاس سے ہی جبکہ وہ اللہ کے ہاں سے کسی طرح نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ کسی بشر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو اور اس لیے کہ تم پڑھتے ہو، اور نہ یہ حکم دے گا کہ فرشتوں یا نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے۔ اور جب اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں کتاب علم تم کو دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس بات کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر یقین کرنا اور اس کی حکمت کرنا۔ اللہ نے فرمایا آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ جو اس کے بعد بھی پھر جائے تو وہ بدکار ہوں گے۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا دوسرے دین کے تلاش میں ہے؟ حالانکہ سب اسی کی فرما بردار ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، کہا خوشی سے کہا زبردستی سے، اور اسی کے طرف واپس جانے والے ہیں۔ اس طرح کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتاری اور جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارے، اور جو کتابیں موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء پر اتاریں ان کے رب کے طرف سے، ہم ان میں سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ ہی آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ کس طرح ان لوگوں کو ہدایت بخشے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائیں اور بعد اس بات کی گواہی دی کہ رسول برحق ہے اور بعد اس کی کہ ان کو دلائل بھی مل گئے اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنتیں ہوں، ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی، مگر جو اس کے بعد طیب ہو اور حالت درست کر لے تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے، ایسوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور یہ گمراہ ہیں۔ بے شک جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، وہ اگر نجات چاہے بدلے میں زمین بھر سونا دے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تم کبھی بھی کوئی نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔
نزول تورات سے پہلے بنی اسرائیل پر کھانے کی سب چیزیں حلال تھے سوائے ان چیزوں کی جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے تو یہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جس میں ذرا بھی کاجی نہیں اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ بے شک جو مکان لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا جو مکہ میں ہے وہ بڑا بابرکت اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں۔ ایک مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جائیں، امن پائیں، اور اللہ کے لیے اس گھر کا لوگوں کے ذمہ حج ہے جو وہاں تک پہنچ جانے کی طاقت و سخت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ بے پرواہ ہے دنیا جہاں والوں سے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کے احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب کاموں پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے اسے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکا، اس طور پر کہ کاجی تلاش کرتے ہو اس راہ میں جبکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ مومنو، اگر اہل کتاب کی کسی فارق کا تم کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دے گا، اور تم کافر کیسے کرو گے جبکہ تم کو اللہ کے احکام پر کر سنے جاتے ہیں اور تم میں رسول موجود ہے جو اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر ہی چلتا ہے۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی حالات پر بھی جان نہ دینا۔ تم مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقہ بندی نہ کرنا، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اسے یاد کرنا۔ جب تم دشمن تھے تو تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی تو تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر ہی تھے تو اللہ نے اس سے تمہاری جان بچائی۔ اس طرح اللہ اپنی احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔